جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی، ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی، اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے، رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے۔ سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں، قربانیاں، حج، زکوٰۃ سنبھال کے رکھے۔ اگر ظالموں کا مددگار ہے، الیکشن آ لینے دے، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے، نظر آ جائے گا۔ اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے، ان کے فلیکس چھپوائیں گے، بورڈ لگوائیں گے، جیبوں سے پیسے دے کے۔ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے، یہ چھوٹا لفظ نہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے، وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے، وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ، کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا، تو خدا کے ذمے سے نکل گیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو ظالم کا مددگار ہو گیا۔ پھر تو کہتا میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میں آزمائش کا شکار ہوں، پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے، اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، سارے کہیے انشاءاللہ، کر لیں گے یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد سیاہ میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں بھی تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا۔ ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں، اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا، اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی، نہیں کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی۔ اللہ اکبر، جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے، کبھی مشکل میں رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے ہیں۔ کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے۔ قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے، آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا، یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے۔ فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی
जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी। कह देना बाहर निकल के कि हजरत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना। खू करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खू करे हम तो से थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मैं दर्जी हूं, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना। एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का, जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है मैं सी के दे देता हूं, जिम्मेदारी नहीं। ये एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है जो उसकी फील्ड है, उसका शोबा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं। कहा हुजूर मैं दर्जी हूं, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे नहीं, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा, तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है। तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है। मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा। जो जालिम से इतनी नफरत जुल्म करके बंदा है, यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग। जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज्यादती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे जल्दी करूं चाहे देर से करूं, मैं मजलूम की मदद। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत माज बिन जबल कहते हैं हुजूर ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया, जब मैं जाने लगा ना तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें की, बुखारी में मौजूद है। फरमाते हैं जब मैं पलटने लगा तो मेरे रसूल ने फरमाया माज एक मिनट ठहर जा, एक बात मेरी याद रखना।